میں نے کالم پڑھا، کالم نگار نے اپنے گورے کولیگ سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، تم مجھے کوئی اچھی سی ریزن دے دو، then I will accept اسلام، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بے شمار واقعات سنا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا حوالہ بھی دیا جو عیسائیت، یہودیت، بدھزم اور ہندو مت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ تم مسلمان ہونے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤ گے، اور بڑی توجہ سے وہ میری بات سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے ہنس کر کہا، ہماری کمپنی میں 2 درجن مسلمان ہیں، تم مجھے کسی ایک کا حوالہ دو جس کو دیکھ کر میں مسلمان ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس کی طرف ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا تو وہ بولا، تم مسلمان اگر مل کر بھی اخلاقی لحاظ سے ہمارے کسی کرسچین ساتھی کا مقابلہ کر لو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ رکا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا، کیا تم لوگ حلال کھاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، الحمدللہ مسلمان حرام نہیں کھاتے۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، تمہاری بات چکن کی حد تک تو درست ہے، لیکن جہاں تک کام سے محبت، کمپنی کے ساتھ وفاداری اور اعمال کا تعلق ہے، میں نے تم میں سے کسی کو حلال کھاتے نہیں دیکھا۔ دفتر آنے کا وقت 9 بجے اور چھٹی کا وقت 5 بجے، لیکن تم لوگ ہمیشہ 5-10 منٹ لیٹ آتے ہو اور جلدی نکل جاتے ہو، جبکہ میں روزانہ 8:45 بجے دفتر پہنچتا ہوں، اپنا سامان ڈیسک سیٹ کرتا ہوں، کوٹ اتار کر لٹکاتا ہوں، لیپ ٹاپ آن کرتا ہوں اور ٹھیک 9 بجے کام سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ میں شام 5:30 بجے دفتر سے نکلتا ہوں، آدھا گھنٹہ اپنی چیزیں سمیٹتا ہوں، میز اور ڈیسک صاف کرتا ہوں، کرسیاں سیدھی کرتا ہوں، پردے سیدھے کرتا ہوں، لائٹس آف کرتا ہوں، درازیں لاک کرتا ہوں اور پھر دفتر سے نکلتا ہوں، جبکہ تم لوگ 4 بجے کام بند کر دیتے ہو اور گھنٹہ ٹہل کے گزارتے ہو اور ڈیسک صاف کیے بغیر اور اپنی چیزیں سمیٹے بغیر نکل جاتے ہو۔ ہم یورپی لوگ اپنا باتھ روم خود صاف کرتے ہیں، کموڈ تک صاف کر کے باہر نکلتے ہیں، دفتر کی لائٹس بند کرتے ہیں، پودوں کو پانی دیتے ہیں، اپنی پلیٹیں اٹھا کر ریک میں رکھتے ہیں، جبکہ تم لوگ جھوٹے برتن میز پر چھوڑ کے چلے جاتے ہو، فلش تک نہیں کرتے، اور اگر کر جاؤ تو فرش گیلا کر دیتے ہو، سنک میں پاؤں دھوتے ہو اور پورے واش روم کا فرش گیلا کر دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ میں سے کسی شخص کو لائٹس بند کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کے لوگوں کے ڈیسک پر پورا ایک میس ہوتا ہے، دسترخوان ہوتا ہے، کوئی چیز ترتیب سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے لباس پر بھی سلوٹیں ہوتی ہیں اور ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دوسروں کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی جرم سمجھتے ہو۔ کام لٹکانا آپ لوگوں کی عادت ہے اور کام کے دوران گپ لگانا آپ لوگوں کا مشغلہ ہے۔ آپ لوگ کھانا بھی نہایت بدتمیزی سے کھاتے ہو، منہ سے چپ چپ کی آوازیں نکلتی ہیں اور چائے بھی شڑپ شڑپ کر کے پیتے ہو۔ ہم یورپی لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرتے جب تک کہ آپ لوگ سارا دن دوسروں کے نقص نکالتے رہتے ہو۔ ہم خوراک اور ادویات میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ آپ یورپ کی کسی بھی جگہ سے کھانے کی چیز خرید لیں، وہ خالص ہوگی اور ڈبے میں وہی کچھ ہوگا جو اس کے باہر لکھا ہے۔ ہم لوگ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد خوراک کی کوئی چیز فروخت نہیں کرتے۔ یورپ اور امریکہ میں ادویات میں ملاوٹ یا جعلی ہونے کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے معاشرے میں صدر ہو یا امام کعبہ، اسے خالص خوراک اور اصلی ادویات نہیں ملتی ہیں۔ وہ رکا اور پھر بولا کہ میں نے تم لوگوں کو کبھی پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تم لوگ روز مٹھائی اور چاکلیٹ خریدتے ہو، لیکن میں نے تمہیں کبھی کتاب خریدتے نہیں دیکھا۔ کتاب اور علم سے یہ دوری میرے لیے حیران کن ہے۔ ہم مرغی ہو یا گائے ذبح کرتے ہیں جب ذبح خانے ہوں، شہریوں کو اس کا خون نظر آتا ہے اور نہ ہی اوجڑی، جبکہ تم لوگ روزانہ گلیوں اور بازاروں میں جانور ذبح کرتے ہو اور اسے نالیوں میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، اور آخر میں اس کی آلائشیں چوکوں اور گلیوں میں پھینک کر چلے جاتے ہو اور انہیں کتے، کوے اور چیلیں بھنبوڑتے رہتے ہیں۔ تم تنور پر چلے جاؤ یا قصاب کی دکان پر، وہاں مکھیاں اور کاکروچ تمہیں ویلکم کریں گی۔ تم اپنے مولوی حضرات کو دیکھ لو، ان کا لباس گندا، حلیہ بے پرواہ اور پیٹ حدیں کراس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکا، اس سے مجھے کتنا ایمان مل جائے گا؟ اور آخری بات، کیا تمہارے معاشرے میں عورتوں
بچے اور کیا جانور یہ محفوظ ہیں؟ کیا مسلمان ملک میں 10% خواتین بھی بے خوف ہو کر گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں؟ تم لوگ بچوں پر تشدد کرتے ہو اور جانوروں کو بھی پتھر یا ڈنڈا مارنا اپنا فرض سمجھتے ہو، تو پھر تم بتاؤ میں تم میں سے کس کو دیکھ کر اسلام قبول کروں؟ اسلام بے شک عظیم اور شاندار مذہب ہے، لیکن تم مسلمان کسی بھی زاویے سے اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ دنیا کی ہر بیماری، ہر برائی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لہٰذا پھر میرے جیسے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ مذہب جو آج تک اپنے ماننے والوں کو نہیں بدل سکا، وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ وہ گورے نے کہا کہ مجھے کیسے بدلے گا۔ دوسرا، وہ گورا کہہ رہا تھا کولیگ اپنے ساتھی کالم نگار کو کہ دوسرا اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں تو میں کروں گا کیا؟ کیا میں بآواز بلند ڈکار مارنے کے لیے اسلام قبول کروں یا عورتوں کو گھورنے اور 40 انچ کی کمر کے لیے مسلمان ہو جاؤں؟ تم مجھے کوئی ریزن تو دے دو، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شیخ فرید صاحب رکے، یہ کالم نگار تھے، ان کا نام تھا شیخ فرید صاحب، رکے، پھر لمبی لمبی سانس لے کر بولے میں اس گورے کی باتوں پر آج بھی شرمندہ ہوں، اور میں نے اس کے بعد کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کی، اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں 84 سال کی عمر میں خود کو مسلمان نہیں بنا سکا، میں اسلام کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گورے نے کون سی بات غلط کی تھی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہم مسلمان ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ دنیا میں ہر سال صفائی پسند، پرسکون اور پرامن ملکوں کی فہرست شامل ہوتی ہے۔ خوش رہنے، کام کرنے اور سستے ترین ملکوں، تعلیم، انسانی حقوق، انصاف، ماحولیاتی نفاست، پینے کے صاف پانی، خالص خوراک اور کامیابی کے برابر مواقع پر بھی ڈیٹا شائع ہوتا ہے، اور تمام غیر مسلم ملک ان شعبوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں، مگر میں نے کبھی اسلامی ملکوں کو اس فہرست میں نہیں دیکھا۔ تعلیم ہو، صحت ہو، صفائی ہو، انصاف ہو، انسانی حقوق ہو، رواداری یا بھائی چارہ ہو، خدمت یا اخلاقیات کے شعبے ہوں، یا پھر کتب بینی یا ہنرمندی، اس میں کبھی سعودی عرب یا پاکستان کا نام نہیں آیا۔ ہم پورا عالم اسلام سال میں جتنا کاغذ استعمال کرتے ہیں اتنے کاغذ امریکہ کا ایک شہر بوسٹن ریسرچ پیپر میں استعمال کر دیتا ہے۔ کتاب خواہ اسلام کے بارے میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سب سے زیادہ خریدار امریکہ اور یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث پر سب سے زیادہ ریسرچ یورپ میں ہو رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے فرش کا ماربل بھی یورپ سے امپورٹ ہوتا ہے، اور اسے اٹلی کی کمپنیاں کاٹتی اور پالش کرتی ہیں، اور یہی اسے فرش پر لگواتی ہیں۔ عالم اسلام کی تمام مساجد میں اذان اور تلاوت بھی یہودی کمپنیوں کے ساؤنڈ سسٹم سے نشر ہوتی ہے، اور ہم سب لوگ ادویات بھی انہی کی استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر یہ سوال ہے کہ اقوام عالم کی گلیوں میں اسلام اور مسلمان ہے کہاں؟ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اور کہاں پہ ہے؟ دنیا جہاں کی برائیاں، خامیاں، کمزوریاں اور آزمائشیں صرف ہمارے کھاتے میں کیوں درج ہوتی ہیں؟ وہ قوم جو اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کے نام پر قتل کر دیتی ہے اور مسجد پر حملہ کر کے 200 نمازیوں کو شہید کر دیتی ہے، کیا وہ اسلام جیسے عظیم مذہب کو ڈیزرو کرتی ہے؟ ہم مسلمانوں کی زندگی میں بھی اسلام کہاں ہے؟ یہ جو اس کالم میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، باتیں تو سچی ہیں، پر ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم ڈیٹ لوگ ہیں، خود علم نہیں ہوتا، کتاب پڑھنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور دوسروں سے ہر بات پہ ریفرنس مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر ہم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، عالم اسلام پر حکومت کرنی ہے، ہم نے غیر مسلموں پر حکومت کرنی ہے، تو ہمیں کتاب کو پکڑنا ہوگا، ہمیں قرآن مجید کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا، تب جا کے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ کرپشن، ملاوٹ، بے ایمانی، ان ساری اور دھوکہ، جھوٹ، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو سدھارو اور ایک اچھا مسلمان ہو کر دوسروں کو تبلیغ کرو تاکہ دوسروں کی زندگیاں بدل سکیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی اچھا پیغام ملا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔